السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم مفتی صاحب سے، فاضل ساؤتھ افریقہ مفتی سید شجر علی صاحب سے کچھ پرسنلی سوالات پوچھیں گے، آپ کی لائف سٹائل کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے، اور لوگوں کے ذہن میں جو سوالات چلتے ہیں مفتی صاحب کے لیے، آج ہم انہی سوالات کو ڈائریکٹ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کی لائف سٹائل کیا ہے، اور پڑھائی کے دوران سے لے کر اب تک کی باتیں انشاءاللہ ہم کچھ مخصوص باتیں مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی مفتی صاحب، وبرکاتہ۔ سب سے پہلا ہمارا سوال آپ سے کہ آپ کی تعلیم کتنی کہاں تک ہے اور آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ شروعات میں تو مکنپور شریف میں ہی میں نے پڑھائی کی، پھر دارالتعلیم و صنعت میں گیا، جی، پھر ندوۃ العلماء میں پڑھا، اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میرے والدین نے جی مجھے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم پڑھائی۔ جی اسکول میں سب سے پہلے داخل کیا مکنپور شریف میں، ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا اسکول، اس میں پڑھائی کرتا رہا، پھر فیئر کمیٹی آیا، وہاں پڑھا، پھر 10ویں کی اور مدرسہ پہنچا، مدرسے کے بعد پھر دارالعلوم پہنچا، پھر وہاں سے افتاء کے لیے میں ساؤتھ افریقہ پہنچا۔ ساؤتھ افریقہ میں اہل سنت کا صوفیہ کا بہت بڑا مدرسہ جی دارالعلوم پریٹوریا ہے، جی وہاں پر افتاء کا کورس کیا مسلسل، جی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے بی اے تک کمپلیٹ پڑھائی کی، گریجویشن تک۔ تو یہ میری تعلیم ہے، اور منشی مولوی یہ سارے کے سارے تو ہوتے ہی ہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، آپ کی جو لائف مدرسے کے دوران جب آپ پڑھائی کرتے تھے، زیر تعلیم تھے، اس وقت کی لائف آپ کو زیادہ اچھی لگتی تھی یا اس وقت کی؟ دیکھیے، بچپن سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے پاس جو نہیں ہوتا ہے اس کی خواہش انسان کرتا ہے، اور جو ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جی ہمارے پاس اب تعلیمی دور نہیں ہے، بچپن نہیں ہے، تو ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ دور بھی زیادہ بہتر تھا، اور حقیقت میں وہی دور اچھا تھا، کیونکہ اس دور میں تحصیل علم اور اس کے علاوہ حفظ، اس کے علاوہ اور تمام چیزیں جو انسان جاننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ آزادانہ طور پر پڑھ سکتا ہے۔ جیسے جیسے عمر انسان کی بڑھتی ہے، ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ویسے ویسے ذہن میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں کہ اب ہم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ان میں الجھ کر انسان رہ جاتا ہے۔ بچپنا اس سے ماورا ہوتا ہے اور الگ ہوتا ہے اس سے، تو وہ زندگی زیادہ بہتر تھی، اور وہی زندگی سبھی کی میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جی میری بھی وہی زندگی بہتر تھی، لیکن اس وقت جب میں زیر تعلیم تھا تو مجھے اس وقت کی زندگی بہت بری لگتی تھی، میں سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے، اور شاید، لیکن اب یہی سوچتا ہوں جو آپ کے تھاٹس ہیں کہ وہ پہلے کی اچھی تھی، تو اب میں بھی یہی سوچتا ہوں جیسا آپ۔ اچھا، آپ نے جب پڑھائی جب سے کمپلیٹ کی، اس وقت سے لے کر اب تک کتنی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک کتاب جو جامعہ ازہر سے چھپی تھی، جی، پھر اس کو عربی میں یہاں سے کیا گیا ہندوستان میں، الفقہ المیسر اس کا نام رکھا گیا، جی فقہ کی کتاب تھی، تو زیر تعلیم تھا تبھی میں نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا، پھر کچھ سال پہلے اس کو شائع کیا، ماشاءاللہ۔ تو ایک کتاب تو فقہ کی میرے ذریعے وہ آئی ہے عوام الناس تک، اس کا نام جو ہے وہ مدار شریعت ہے، حضرت سید بدیع الدین قطب المدار جو مبلغ دین و سنیت ہیں، جو مبلغ تصوف ہیں، اور ہمارے کیا پورے ملک کے ہر انسان پر ان کا احسان ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ کون ایسا ہے کہ جو اس دربار میں بھی میلہ آئے گا، بسنت کا میلہ، اس میں غیر مسلم ہی کثرت سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، مدار پاک کے ذریعے، ان لوگوں کے دل کی نیک اور جائز تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے ان کے ذریعے، ان کے صدقے اور طفیل۔ تو انہی کے نام سے اس کتاب کو رکھا، مدار شریعت، اور یہ کئی اس میں تمام مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے۔ اور دوسری کتاب میری
ایک تو مدار کا چاند نام سے بچپن میں ہی شائع ہوئی تھی، جی جی اور پھر ایک سید السادات قطب المدار لکھی میں نے ماشاء اللہ. دینی میں. تو فقہی کتاب یہ ہو گئی مدار شریعت. پھر دوسری کتاب میں نے سید السادات قطب المدار لکھی. جی مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، آپ کا سیادت کا نسب جو ہے وہ سب مکمل طور پر کتابوں کے حوالوں سے تحریر کیا. اور پھر ایک کتاب لکھی انکشاف. جی انکشاف میں جو اختلافات برپا ہیں قوم میں، تو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں لکھی ہیں. جی پھر ایک کتاب اور بھی، بہت ساری کتابیں ہیں اس وقت، بس مخصوص طور پر یہی کتابیں ہیں. ایک انکشاف ہو گئی، اس کے علاوہ یہ سید السادات قطب المدار ہو گئی، اور مدار شریعت ہو گئی. پھر ایک نعت کی کتاب مدار نجات کے نام سے، وہ بھی شائع کیا گیا. اس میں نعت کے بہت سارے نعتیں، منقبتیں میری موجود ہیں. جی 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 اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں وہ تیار ہیں، انشاءاللہ وہ عوام الناس میں آ جائیں گی. جیسے ایک کتاب ناظموں کے لیے ہے. آج کل جلسے بہت ہوتے ہیں جی جی اور بچے نظامت کے شائق ہوتے ہیں، جی تو ان میں بہت سارے اشعار اور نظامت کے طریقے، کس طرح سے عالم کو بلانا ہے، کیسے شاعر کو دعوت دینی ہے، تو وہ سب اس پہ وہ بھی تیار ہے، بس وہ چھپنے کو باقی ہے. اور ایک کتاب ہے ملنگ. یہ کتاب ٹائپنگ کے لیے دی ہوئی ہے، 350 پیجز ہیں اس کے تقریباً. سرکار قطب المدار کی جو تحریک تھی ہندوستان میں، جی جی تقریباً 1000 سال پرانی تحریک تھی، جس تحریک میں بہت خدمات جو لی ہیں مدار پاک نے، جی جی اور اللہ نے مدار پاک کے ذریعے لی، وہ خدمات تھی ملنگان کرام کی، فقراء کی. جی تو ان کے ذریعے بہت کام ہوا، دینی کام ہوا. جب نہ مدارس تھے، نہ علماء تھے، نہ مقرر تھے، نہ مدبر تھے، کچھ نہیں تھا. تو ان پر باقاعدہ طور پر ایک مکمل کتاب، کہاں کہاں ان سرکار کے خلفاء کے مزاریں ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کن کن کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے. جی تو ملنگ بھی ٹائپنگ پہ ہے، انشاءاللہ 6-7-8 مہینے میں مکمل ہو کر آ جائے گی. اچھا، اگر جیسے جو لوگ ہیں جن تک آف لائن کتابیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، ویسے تو آپ کی کتابیں وغیرہ تمام کتب خانے میں بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن آف لائن تو لوگ لے لیتے ہیں. آن لائن کے لیے آپ کی کوئی سائٹ، وہ بھی تھوڑا سا؟ جی، آن لائن اگر کتابیں، نعتیں، مناقب، جی ہسٹری، وہ سب کا سب ایک ویب سائٹ ہے، جی جی www.madarazam.com madarazam.com سے نکال سکتے ہیں. PDF موجود ہیں تمام کتب کے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس وقت آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ آپ کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہے. دیکھیے، میرا اس وقت مشغلہ پروگراموں ہی کا ہے. زیادہ تر جلسے جلوس میں ہی جی جی مسافرت میں رہتا ہوں میں. اور اس کے علاوہ جب وقت ملتا ہے تو ان اوقات میں آپ حضرات کے ساتھ ہوتا ہوں مکن پور شریف میں. جی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ نہیں. اور وقت ملتا ہے تو کتب لکھتا ہوں، ماشاءاللہ. اور وقت ملتا ہے تو نعتیں اور منقبتیں لکھتا ہوں الحمدللہ. اور زیادہ تر نعت اور مناقب میری گاڑی پر بیٹھ کے جا رہا ہوں ایک جلسے سے دوسرے جلسے کی طرف، بیٹھے بیٹھے راستے میں ہی کچھ نعتیں لکھ لیں. جہاں پر قیام ہوا وہاں پر کچھ نعتیں لکھ لیں، اور ان نعتوں اور مناقب اور غزلوں اور نوحوں اور مراثی کو جب پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہی سارے مشاغل ہیں ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب، آپ نے اب تک کتنے ملکوں کا سفر فرمایا ہے، اور سب سے اچھا، سب سے بہتر آپ نے کس ملک کو پایا؟ کہاں سب سے زیادہ آپ کو اچھا لگا؟ دیکھیے، سفر تو بہت سارے ممالک کا کیا ہے. ماشاءاللہ. جی عراق گیا، مدینہ المنورہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ دیکھا. مکہ شریف دیکھا، دبئی دیکھا، ابو ظہبی گیا، اور اس کے علاوہ سی شیل گیا. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ گیا. افریقہ کے کچھ ممالک گئے. تو اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے گا جی تو سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے بلند،
سب سے زیادہ دل کو تسکین پہنچانے والا کوئی ملک ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے. پہلے حجاز تھا، 1927 میں وہ سعودی عرب ہو گیا. آج بھی وہ برکتیں الحمدللہ موجود ہیں اور تا قیام قیامت وہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور کہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ آپ گھر پہ کس طرح سے رہتے ہیں. مطلب جیسے ایک گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ بچے کی کچھ تھوڑی بہت غلطیوں کو دیکھ کر ماں ڈانٹ رہی ہے اور ادھر آؤ کیا کر رہے ہو، یہ وہ سب، تو لوگ آپ سے بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں. تو گھر پہ آپ کی والدہ نے کبھی ڈانٹا آپ کو؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر اپنے تمام مریدین یا اپنے محبت کرنے والوں سے بہت زیادہ کھل کر ملتا ہوں الحمدللہ. دوسری بات کہ بہت بڑی نعمت ماں ہوا کرتی ہے. جی بالکل. ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت کائنات میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنی والدہ کے بعد جودی پر چڑھے تو غیبی آواز آئی کہ تھوڑا سنبھل کر کے چلو کیونکہ اب تمہاری ماں نہیں ہے موسیٰ. ماں ڈانٹے، اور وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو اپنے بچے کو ڈانٹے نہیں، پھٹکارے نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے سب کی مائیں ڈانٹتی ہیں چلاتی ہیں، ویسے الحمدللہ میری ماں بھی ڈانٹتی ہیں چلاتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور کئی بار تو اس وقت آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کی والدہ آپ کو ڈانٹتی ہیں؟ تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی نعمت سے نوازا ہے. خدا کرے قیامت تک ان کا سایہ، جب تک میں زندہ ہوں والدین کا سایہ رہے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور صرف میں ڈانٹ ہی نہیں کھاتا ہوں بلکہ الحمدللہ آج بھی پٹائی بھی ہوتی ہے ارے واہ، کبھی کبھی الحمدللہ. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، کتنی زبانوں میں بات کر سکتے ہیں، اور کتنی زبانوں میں آپ نے اپنی نعت اور منقبتوں کو لکھا ہے؟ تھوڑا واضح فرمائیں. اولا انا استطيع ان اتکلم باللغة العربیہ ماشاءاللہ. and I can speak English as well. زندہ باد. واہ. اور اردو بولتا ہوں. جی جی بالکل. ہندی بھی الحمدللہ بولتا ہوں. میں نے گجراتی بھی آوڑے سے. جی 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 جی. اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت بنگالی بھی جانتا ہوں. جی جی جی. جہاں تک کتنی زبانوں میں نعت اور مناقب لکھنے کی بات ہے جی تو الحمدللہ دوران تعلیم ہی میں نے عربی میں بہت ساری مناقب لکھے ماشاءاللہ، جن میں ایک مشہور نعتیں بھی تھیں، النبی 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 ذوالکرم النبی محترم وهو خیر الامم و خفیر الحرم. جی جی. یہ پوری نعت لکھی. اور بھی بہت سی عربی نعتیں لکھی. پھر زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کی منقبت لکھی. جی جی. تنظر بحال العسی یا مدار، ترحم بفیض النبی یا مدار، جی. تقسم نعمات فیض النبی، جی. تقسم نعمات فیض النبی، جی. فشین لنا یا سخی یا مدار. جی. اس طرح کے اشعار عربی کے قریب 7-8 مناقب لکھی. نعتیں بہت ساری لکھی. پھر انگریزی کی بہت ساری نعتیں لکھی جن میں بہت مشہور ہوئی مدینہ از دا بیسٹ. جی. اور انگلش کی اور بھی بہت ساری نعتیں لکھی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، یوٹیوب پر. ساتھ ہی ساتھ ہندی کی بھی نعتیں لکھی. گجراتی کی بھی مناقب لکھے میں نے الحمدللہ گجراتی زبان میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ اس میں بنگالی کے بھی تھے. تو میرے خیال سے 8 سے 9 زبانوں میں نے نعتیں اور مناقب لکھی ہیں اور الحمدللہ بول سکتا ہوں. مفتی صاحب کا سوال ہمارا آپ سے کہ محمد النبینا اور آپ کی ایک نعت محمد آ گئے، اور جو سب سے مشہور اور مقبول نعت ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، جو کہ مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت پڑھتی ہیں. جب کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ سہما ہوا بندہ حسبی ربی جل اللہ پڑھنے لگتا ہے،
اور دنیا کے میرے خیال سے ہر بڑے سے بڑے شاعر نے تقریباً اس نعت کو پڑھا ہے، لیکن ایک وجہ رہی کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اس کے مقطع کو نہیں پڑھا، جبکہ آپ نے ہی ان کلاموں کو لکھا ہے، اس کلام کو حسبی ربی جل اللہ کو بھی آپ نے ہی لکھا ہے۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اس نعت کو تو پڑھا، اشعار کو لے لیا، لیکن مقطع چھوڑ دیا؟ دیکھیے صرف یہی نعت نہیں ہے، بلکہ ابھی حال فی الحال میں نے ایک نعت لکھی، سرکار کی مرضی سے جی سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے، جی تو اس کی کاپی بہت سارے لوگوں نے کی، اس کو پڑھا، اشعار سارے پڑھے لیکن مقطع نہیں پڑھا۔ جی اور اسی طرح سے محمد آ گئے، جی محمد النبینا، جی مقطع نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری پڑھی ہوئی نعت شاید لوگ سنتے نہیں، جی یا انہوں نے سنی نہیں ہوگی، جی تو کیوں نہ سارا کریڈٹ وہ خود لے لیں۔ جی 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 مجھے خبر ملی بہت سارے پاکستانی شعراء، اور خاص طور پر کیونکہ انڈیا میں تو سبھی جانتے ہیں کہ کلام یہ کس کے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں، جی 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 وہاں کے کچھ شاعروں نے شروع میں یہ دعوے کیے کہ یہ میں نے لکھی، جی یہ میں لکھتا ہوں اور یہ کلام بھی میرا ہے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس ایک مصرے پر دوسرا مصرع لگا دیجئے، جی جی تو وہ شاعر تھے ہی نہیں، صرف نعت خواں تھے تو وہ لگا نہیں پائے۔ جی جی وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا اندھیرے میں ہے، جی جی کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ مقطع غائب کر کے سارا کا سارا کریڈٹ وہ خود لیں۔ لیکن جی چاہے وہ دنیاوی کوئی چیز ہو، مال و متاع ہو، یا پھر کسی کی لکھی ہوئی نعت ہو یا لکھی ہوئی کتاب ہو، ہر چیز کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہوگا۔ میں نہ تو کسی طرح کی قانونی کارروائی کرنے پر بیلیو کرتا ہوں، میرے والد صاحب نے منع کیا ہوا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ کلام کسی کا پڑھتے ہیں اور مقطع اپنا ڈالتے ہیں، یا مقطع ہی نہیں پڑھتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور دنیا میں بھی وہ سوالوں کے گھیرے میں آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی اس طرح یہ کلام پڑھتا ہے اور اس کے بعد مقطع نہیں پڑھتا، تو بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جی 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 اور تمہارا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام سید شجر علی مداری مکنپوری اور کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ یہ کلام آپ کا ہے، لوگوں کی کمنٹس کے بعد۔ اچھا، ایک بات اسی کے تعلق سے کہ حسبی ربی جل اللہ جو نعت ہے، تو اس کے پیچھے میں نے سنا ہے کہ شاید کوئی خاص وجہ بھی رہی جو آپ نے لکھا ہے، تو اس میں کوئی خاص سرکار کی عنایت، نظر کرم، کوئی اس کے تعلق سے؟ بالکل، دیکھیے میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ آپ نعتیں کیسے لکھتے تھے، لکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے استاد علامہ ادیب مکنپوری جی جی وہ نعت کیسے لکھتے تھے کہ رات بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے وہ روتے تھے، اور وہ عشق، وہ آنسو، وہ قلب سے نکلی ہوئی آہیں، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی وجہ بنتی ہیں، اور توجہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے استاد بچپن میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص نے مدینہ شریف کے دہی کو کھٹا کہہ دیا، تو اسی رات خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے مدینے کے ایک دہی کو کھٹا کہا ہے، یہ چھوڑ کر چلا جائے، مدینہ چھوڑ کر چلا جا۔ اس شخص نے جا کر اپنے استاد سے، اپنے پیر سے اس واقعے کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ کتنی مرتبہ ایسا خواب دیکھا؟ تو کہا تقریباً 3 رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ کہا جاؤ بارگاہ رسول میں معافی طلب کرو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، اور توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ گئے، وہ معافی طلب کی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی کیا کیا عمل انسان کر رہا ہے، یہاں تک کہ مدینے کا دہی کھٹا کہہ رہا ہے کوئی شخص، وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو جو ان کے عشق میں رو رہا ہو، نعت لکھ رہا ہو، وہ حضور جانتے کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز، ایک واقعہ اور بھی ہے، اگر وقت ہو آپ کے پاس تو میں وہ بھی بتا دوں۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مصرے انہوں نے کہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بہت پریشان ہوئے، پھر ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور چوتھا مصرع نہیں لگتا۔ کہا کیا مصرے ہیں تیرے؟ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور خواب میں وہ کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ؟ یعنی کون شخص حضور کی محبت میں نعت لکھ رہا ہے، حضور سب جانتے ہیں، ان کی روحانی امداد ہوئی۔ میں افریقہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے ہاسپٹل میں موجود تھا، اور یہاں مکن پور شریف میں عرس کی محفل تھی، تو مجھے یاد گھر کی آ رہی تھی، پھر عشق رسول شامل ہو گیا اسی یاد میں۔ جب 2 محبتیں، محبت آل رسول مدار پاک کی اور محبت رسول ملی، تب میری زبان سے، دل سے یہ آواز آئی، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ اشعار ذہن میں آئے۔ افریقہ میں ہی ہاسٹل میں میں نے اس نعت کو لکھا، دارالعلوم پریٹوریا میں۔ پھر وہاں میلاد کی محفل ہو رہی تھی، وہاں پہلی بار پڑھا، اور کچھ پاکستانی شعراء آئے ہوئے تھے، میرے خیال سے کسی ساؤتھ افریقہ کے ہی کسی شہر میں تیجے کی کسی کی وفات ہو گئی تھی، وہ محفل تھی، اس میں ایک پاکستانی شاعر آئے تھے، اس میں میں نے اس نعت کو پہلی مرتبہ پڑھا اس کو، اور پھر یہ اتنی مقبول ہو جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔